آج ہم بات کریں گے امریکہ کے الیکشن سسٹم کے بارے میں کہ امریکہ میں الیکشن کیسے ہوتا ہے۔ ویسے تو امریکہ میں کئی طرح کے الیکشن ہوتے ہیں، جیسے کہ وفاقی سطح پر بھی ان کا الیکشن ہوتا ہے، ریاستی اور مقامی سطح پر ان کا الگ الیکشن ہوتا ہے۔ وفاقی سطح پر جو الیکشن ہوتا ہے امریکہ میں، اس میں صدر اور نائب صدر کو منتخب کیا جاتا ہے، اور چونکہ امریکہ میں کئی ریاستیں ہیں اس لیے ریاستی سطح پر الگ الیکشن ہوتا ہے، جس میں ہر ریاست کے لیے گورنر منتخب کیا جاتا ہے اور ہر ریاست کی الگ مقننہ بھی منتخب کی جاتی ہے الیکشن کے ذریعے سے، اور وہ الیکشن ریاستی سطح پر ہوتا ہے۔ مقامی سطح پر جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں شہر، گاؤں یا ٹاؤن وغیرہ کے الیکشن شامل ہیں۔ تو یہ ایک لمبا اور ٹپیکل پروسیس ہے جس کو 3-4 منٹ کی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کرنا مشکل ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن یعنی صدارتی انتخابات کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ امریکہ کا صدارتی الیکشن ہر 4 سال بعد نومبر کے پہلے منگل پر ہوتا ہے۔ منگل کا دن صدارتی الیکشن کے لیے قانونی طور پر 1800 سنچری میں رکھی گئی۔ ٹیوزڈے کو الیکشن رکھنے کی کئی تاریخی اور ثقافتی وجوہات ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو صدارتی انتخابات ہیں وہ ٹیوزڈے کو ہی ہوتے ہیں۔ امریکہ کے لوگ سنڈے کو ڈے آف ریسٹ کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی سنڈے ان کے آرام کا دن ہوتا ہے۔ وینسڈے ان کی مارکیٹ ڈے ہوتی ہے، اور منڈے کو بھی اس لیے نہیں چنا گیا کیونکہ منڈے کو وہ ٹریول ڈے کنسیڈر کرتے ہیں، اس لیے 1820 سے ہی ٹیوزڈے کو الیکشن کے لیے قانونی طور پر سلیکٹ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں صدر کو منتخب کرنے کے لیے عوام ڈائریکٹلی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ منتخب شدہ MNAs اور MPs جو ہوتے ہیں وہی ملک کے پریزیڈنٹ صدر کو منتخب کرتے ہیں، جبکہ امریکہ میں عوام ڈائریکٹلی صدر کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی صدر کو منتخب کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امریکہ میں صدر کو منتخب کرنے کے لیے پریزیڈنشل ممبر کی پالیسی کو دیکھا جاتا ہے۔ الیکشن سے پہلے پریزیڈنشل ممبر جو ہوتا ہے وہ اپنی پالیسی پیش کر دیتے ہیں، پھر جس ممبر کی پالیسی پسند آ جاتی ہے وہ اسے ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے کمالا ہیرس پریزیڈنشل ممبر ہے تو اس کی پالیسی الگ ہے، جبکہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی الگ ہے۔ اب جس کو جس لیڈر کی پالیسی پسند آ گئی وہ اسی کو ووٹ دے گا۔ تو امریکہ میں ووٹنگ پریزیڈنشل ممبر کی ووٹنگ میں پارٹی کو نہیں دیکھا جاتا، اور نہ ہی کسی پریزیڈنشل ممبر کی پرسنل لائف یا اس کے شخصی کردار کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ ان کی پالیسی کو دیکھا جاتا ہے۔ تیسری بات جو امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن میں زیادہ اہم ہے وہ سوئنگ سٹیٹس ہیں۔ سوئنگ سٹیٹس امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں۔ ان میں بعض ریاستیں ایسی ہیں جن کی عوام صرف ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دیتی ہے، یعنی ریپبلکن پارٹی کی وہاں پر لیڈ زیادہ ہے، اور کچھ ریاستوں میں ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ زیادہ دیا جاتا ہے۔ لیکن سوئنگ سٹیٹس میں دونوں پارٹی کی ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سوئنگ سٹیٹس وہ سٹیٹس ہوتے ہیں جہاں پر ووٹنگ کا جو مقابلہ ہوتا ہے وہ برابر اور مقابلے کے ساتھ جاتا رہتا ہے۔ ووٹنگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اور دونوں پارٹی ان سٹیٹس میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ سوئنگ سٹیٹس میں ایریزونا اور میشیگن وغیرہ اور بھی بہت سارے سٹیٹس آتے ہیں سوئنگ سٹیٹس میں، کیونکہ سوئنگ سٹیٹس ہی ہار جیت کا آخری سٹیج ہوتا ہے۔ جو یہاں سے زیادہ ووٹ لے گیا تو وہی مطلب بازی لے گیا۔ سوئنگ سٹیٹس سے جو بندہ جیت جاتا ہے تو وہی پریزیڈنشل ممبر سے الیکٹ کیا جاتا ہے۔ سوئنگ سٹیٹ سے جو زیادہ ووٹ لیتا ہے وہی پریزیڈنشل ممبر اکثر بنتے ہیں، کیونکہ سوئنگ سٹیٹس کی امریکہ کے 50 سٹیٹس میں جو کچھ سوئنگ سٹیٹس ہیں
وہی پریزیڈینشیل ممبر کی ہار جیت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہے امریکہ کے پریزیڈینشیل الیکشن کا سسٹم۔ مزید ایسے معلوماتی ویڈیوز اور روزمرہ کے حالات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔